بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے احکام بیان ہو رہے تھے، وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض وہ ہم نے پہلے بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم وضو کے مکروہات کو بیان کریں گے، یعنی وضو کے اندر کون سی چیزیں ناپسندیدہ ہیں جن سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، یہ کام وضو میں کرنے ناپسندیدہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ مکروہات وضو: ناپاک جگہ وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، زور سے چھپکے مارنا۔ یہاں وضو کے مکروہات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی ایسے کام کہ وضو کے اندر ان کاموں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ وضو ہمیشہ پاک صاف کرنا چاہیے۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ وضو کے پانی کی چھینٹیں انسان پر پڑنے کا خدشہ ہے۔ دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ وضو کے اندر ناک صاف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ کی جو سب سے باریک انگلی ہے اس سے ناک صاف کیا جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے انسان کھانا کھاتا ہے، محترم ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے پانی زیادہ بہانا۔ آگے وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا۔ سنت جو ہے پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ سنت کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے جو وضو کے 4 فرائض ہیں ان کی ترتیب کا خاص طور پہ خیال رکھے۔ پہلے نمبر پر جو وضو کے فرائض میں سے ہے، پہلے نمبر پر منہ دھوئے، پھر دوسرے نمبر پر وضو کے فرائض میں سے کونیاں دھونا آتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر وضو کے فرائض میں سے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب اگر بندہ یہ سارے کام کر تو لیتا ہے لیکن ترتیب کا خیال نہیں رکھتا، ویسے جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کی عادت ایسے بنی ہوتی ہے کہ وہ خلاف سنت کر ہی نہیں سکتے، ان کی عادت بنی ہوتی ہے، بے شک ان کا خیال کہیں بھی ہو، ان کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہی وضو کرتے ہیں۔ اگلا ہے زور سے چھپکے مارنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ جب منہ دھونے لگتے ہیں تو اپنے منہ پر اتنے زور سے پانی مارتے ہیں کہ ساتھ والا جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس تک اس کی چھینٹیں اڑ کر پہنچتی ہیں۔ تو اتنے زور سے منہ پر پانی مارنا تو یہ جو ہے وضو کو مکروہ کر دیتا ہے، وضو کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ وضو کرتے ہوئے اپنے منہ کو آہستہ سے انسان دھوئے، زور سے چھپکے نہ مارے، یہ مکروہات وضو ہے۔ نواقض وضو یعنی ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ نمبر 1 ہے پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 نماز میں کہکا مار کر ہنسنا۔ نواقض وضو، وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، پہلے نمبر پر ہے پاخانہ یا پیشاب کرنا، ان دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا پاخانہ اور پیشاب کے جو نکلنے کی جگہ ہے ان جگہوں سے کوئی کیڑا وغیرہ نکل جائے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ ہوا پیچھے والے مقام سے اگر خارج ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ صرف خون کا سامنے نظر آ جانا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تب ٹوٹے گا جب آپ کا خون سامنے نظر آیا ہو اور اتنی مقدار میں نکلا ہو کہ بہنے لگ جائے، یا پیپ جو ہے وہ اتنی مقدار میں نکلی ہو کہ وہ بہنے لگ جائے،
تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بہنے نہیں لگی، اس سے کم مقدار میں ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کے کرنا، الٹی جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ منہ بھر کر آئے گی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، اگر انسان ویسے کھڑا کھڑا سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی اپنے سہارے پر اگر انسان سو جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی اور چیز کا سہارا لے گا یا لیٹ کر سو جائے گا، لیٹ کر سونا بھی زمین کا سہارا لینا ہی ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، بیماری کی وجہ سے اگر انسان بے ہوش ہو گیا تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی نشے وغیرہ کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو گیا تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے ہے مجنون یا دیوانہ ہو جانا، انسان کی عقل جو ہے وہ اگر مغلوب ہو گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہے یا نشے کی وجہ سے ہے یا کوئی دوائی وغیرہ اس نے ایسی دی کہ وہ جو ہے اس کی عقل مغلوب ہو گئی تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا آخری نمبر جو ہے نماز میں کہہ مار کر ہنسنا، نماز میں اگر انسان اونچی آواز سے کہہ مار کر ہنسے گا، نماز میں اگر انسان کہہ مار کر ہنسے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس نماز سے مراد سجدے اور رکوع والی نماز ہے، نماز جنازہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔